الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کے تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ سورہ فتح قرآن کریم میں 26ویں سپارے کے اندر یہ صورت موجود ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ 26واں سپارہ جو ہے اس کی ابتدا جو ہے بالکل ان آیات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں سب سے مشہور اور سب سے مشہور واقعہ یوں سمجھ لیجئے کہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر مومن اور مسلمان اس کی افادیت سے اور اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ ان آیات میں صلح حدیبیہ کے واقعے کا ذکر ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی جانب تشریف لے گئے، حج کی غرض سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، تو کفار مکہ نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور حج کی سعادت ادا کرنے سے، حج کا فریضہ ادا کرنے سے آپ کو منع فرق دیا۔ صحابہ میں غم و غصے کی کیفیت تھی، صحابہ بے قرار تھے، بے چین تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کی فتح و نصرت ہمارے لیے
موجود ہے اور اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ معاہدہ کفار کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کے اندر جو شقیں بھی شامل تھیں ان کی تفصیلات یہ ہے کہ اس میں حد درجہ زیادتی کا ارتکاب کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کو مغلوب کر دیا گیا اور اپنی بات کو غالب کیا گیا۔ کفار مکہ نے اپنے آپ کو برتر ثابت کیا۔ صحابہ کا جوش اور جذبہ اتنا پرجوش تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ہم اپنی تلواریں نیام میں سے نکال کر آج جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے منع فرمایا۔ جب یہ مقام صلح حدیبیہ پر یہ معاہدہ ہو گیا، صلح حدیبیہ طے ہو گئی، جب واپس پلٹ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بظاہر صحابہ کے ذہنوں میں اور قافلے میں موجود دیگر اصحاب جو تھے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ آج ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی یہ آیت نازل فرمائیں، جس کا عنوان اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آج ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کامیابی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوید اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنائی۔ یہاں ایک پہلو، سب سے اہم پہلو جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ایمان کا کامل درجہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا سب سے عمل اخلاص والا دیکھتا ہے۔ عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے قابل قبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو مومن ایمان کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل اختیار کرے گا نیکی کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین وہ شخص پایا جائے گا۔ چنانچہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظاہری شکل و اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت سے کوئی بھی چیز جیسی بھی ہو، لیکن عمل اگر اخلاص پر مبنی ہو تو اللہ کے ہاں اس کی قابل قدر منزلت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کا درجہ بھی ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں معاملات ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے نقصان ہو گیا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی رہنمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اخلاص جب موجود ہے اور یہ چیزیں بھی موجود ہیں تو اس کا عمل کا اختتام انشاءاللہ خیر پر ہوگا۔ اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ خیر ہی کے عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20ویں پارے کی کچھ آیات اور 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کا کچھ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی رحمتیں مغفرتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک انسانیت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر وہ دلائل بیان کر رہے ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ کائنات عالم بنانے والا ایک ہی ہے، کائنات کا خالق ایک ہی ہے، کائنات کا مالک ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین،
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ پھر اگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باغ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے اتارا، میں نے اس کائنات کو بنایا، کوئی ہے؟ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے باغات لہلہانے لگے، شادمانی آئی۔ کون ہے یہ سارا کرنے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ اور بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ، جتنے مرضی غیر اللہ اکٹھے ہو جائیں بارش نہیں برسا سکتے۔ آسمان زمین بنانی تو بڑی بات کی بات ہے، ایک ذرہ زمین پہ جو موجود ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے؟ بلا شبہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق؟ زمین کا یہ قرار کس نے یہ قرار دیا ہوا ہے زمین کو؟ کسی سائنسدان نے؟ کسی دنیا کے کسی فرد نے؟ یا اس مالک کائنات نے؟ آج کہا جاتا ہے سائنس نے ترقی کی، زلزلے اس لیے آتے ہیں زمین کے نیچے کی پلیٹیں ہل رہی ہیں۔ سائنس کی ترقی اپنی جگہ، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا، ایک درہ زمین پر مارا گیا، کہا اے زمین بتا تیرے اوپر عمر نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ زمین ٹھہر گئی۔ اس زمین کا قرار میرے اللہ کی وجہ سے ہے، اس اللہ نے اس زمین کو قرار دیا ہوا ہے تو یہ ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر اس میں نہریں اللہ نے جاری کی، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو سمندروں کے درمیان اللہ نے پردہ رکھ دیا۔ آج دنیا جاتی ہے دیکھتی ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہیں لیکن دونوں کا پانی کا رنگ ہی علیحدہ علیحدہ ہے، ملنے کے باوجود نہ یہ سمندر اس سمندر کے اندر جاتا ہے، نہ وہ سمندر اس سمندر کے اندر آتا ہے، نہ اس کا پانی ادھر جا رہا ہے نہ اس کا پانی ادھر آ رہا ہے۔ کون ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو سمندر کی لہلہاتی لہروں کو روک سکے؟ یہ اللہ ہے، اس اللہ کے حکم سے وہ سمندر رکا ہے، اپنی حد کے اوپر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ حد ہے اللہ نے مقرر کر دی کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا جا کے دیکھتی ہے ساؤتھ افریقہ میں کہ دو سمندر مل رہے ہیں، ایک کا پانی اور طرح کا، ایک کا پانی اور طرح کا، یہ سمندر جا کے اس کے پانی کو اپنے اندر نہیں کھینچ لیتا اور وہ سمندر اس کے پانی کو اپنے اندر نہیں کھینچ لیتا۔ میرے عزیزو، یہ کون ہے کرنے والا؟ ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ بات۔ خوش آمدید ناظرین، اب تیسری بات، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یہاں پر آج میں ایک بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جب کوئی مسلمان رب کو پکارتا ہے، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا رب کو پکارتا ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا رب کو پکارتا ہے، کیا نہیں؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب بھی کوئی ضرورت مند مضطر فریاد کرنے والا فریادی کوئی بھی ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہ اللہ اس درد کو، اس اضطراب کو،
اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تمہیں پھر بھی یقین نہیں آتا؟ تم پھر بھی یقین نہیں کرتے ہو؟ ہائے ہائے، مجبوری، تکلیف، مصیبت، پکارا کس کو جائے گا؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا، پھر بھی یقین نہیں تمہیں آتا؟ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں جنگلوں میں اور اندھیروں میں اور دریاؤں میں راستہ بتاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے؟ الہ مع اللہ، کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی اور ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بر و بر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پانچویں دلیل، کَأَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ انسان کو کس نے پیدا کیا ابتدا میں، اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ پھر اللہ پوچھتا ہے کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ 5 دلائل اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کر دیے، 5 براہین دے دیے کہ یہ بتاؤ تم، اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پالنے والا ہو، جو بارشیں برسانے والا ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا ہو، جو زمین پر نہروں کو بچھانے والا ہو، جو سمندروں کو حدود میں رکھنے والا ہو، کوئی ہے اللہ کے علاوہ کا؟ کوئی نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے جو زمین پر کوئی نہیں جانتا، جو زمین کے اندر ہے، جو زمین کے خزانے ہیں، جو زمین کے معاملات ہیں، جو آسمان کے معاملات ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کے خزانوں کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ جس کو علم دے دے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دے دے کے اپنے بندے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ کبھی نہیں چاہے گا اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توحید پر قائم ہو، توحید پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور رسالت پر۔ عقیدہ توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی بھی دی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر مشرکین اور کفار کی زیادتیوں کا ذکر آتا ہے، مشرکین اور کفار کی سرکشی کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ اپنے نبی کو تسلی بھی دیتا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تو نے اپنا کام کر دیا، تو اپنا کام کرتا جا، ان کی سرکشیوں اور ان کے کفر سے نہ گھبرا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا بڑا کہنے والے، ذرا زمین پر گھومیں، ذرا جا کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو بڑی قومیں کہنے والے، اربوں خربوں کی مالیت کے خزانے رکھنے والے، اللہ نے کہا ذرا زمین پر گھومو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو جو اللہ کا انکار کرنے والے مجرم تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، کوئی نمرود ہو، کوئی بھی ہو، ذرا انجام تو دیکھو کیا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کو ہر جگہ اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے بیان کیا ہے، ایک غم اور ایک خوف۔ کہا میرا جو بندہ ہے اس کو نہ غم اور نہ خوف، دونوں اس پر مسلط نہیں ہوں گے۔ جو میرا بندہ ہوگا، میرا دوست ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر خوف کس بات کا؟ جب میرا یہ گمان ہو جائے، میرا یہ یقین بن جائے میرا اللہ مجھے کسی سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے نقصان سے بچانے والا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے عزت دینے والا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے اولاد دینے والا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے، میرا اللہ ہی ہے جو میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، جب میرا یہ یقین ہو جائے پھر مجھے کس بات کی پرواہ ہے؟ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہ جاتی، پھر کوئی غم نہیں آتا ہے، پھر کوئی خوف مسلط نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کہا قریۃ آمنۃ مطمئنہ فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ کی ناشکری کی جاتی ہے فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر بھوک اور خوف مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے نکال دے اور خوف اور غم کی کیفیت سے نکل جائے۔ سورۃ قصص، اس میں 3 اہم واقعات اور شخصیات کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کچھ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور پھر فرعون کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے تمام تر مظالم اور سرکشی اور بچوں کے قتل عام کے باوجود اللہ نے فرعون کے گھر میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور اس کے بعد پھر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد کے واقعات، اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اور فرعون کا تکبر اور غرور، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اس میں بتایا کہ قارون کا اور فرعون کا یہ سارا جو ہے اس میں ذکر آ رہا ہے اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس تسلسل کو مصر سے مدائن، اور پھر آپ کو یہ مشورہ دیا گیا، اور پھر وہاں پر جو ہے آپ پہنچے، اور پھر اس میں دعا کا ذکر ہے کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اور ان کے فلما قضا موسیٰ الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور اللہ سے بات چیت کرنا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا ان کا ذکر آنا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، جب موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید لے کر پہنچے کہا گیا یہ تو جادو ہے۔ پھر وہ سارا جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے جواب میں جب کچھ نہیں بن پایا تو کہا گیا کہ یہ تو جادو والا ہے، اور پھر آپ کے عصا نے جب سارے وہ سانپوں کو جو بنائے گئے تھے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان پر مصائب و آلام آ جائیں تو دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر آزمائش میں آ جائے تو اللہ کی طرف سے انسان کو اس آزمائش سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ سارا اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس سارے
کو بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، کہ جو نیک عمل کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نیک اعمال ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر قارون کا واقعے کا ذکر آتا ہے، اور قارون کے واقعے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم نے لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے، آخرت میں لوگوں کے لیے گھر تیار رکھا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے تکبر اور غرور کو ختم کریں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں انہیں معاف کر دے، ہماری خطائیں درگزر کر دے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہوا اب تک ظاہراً اعلانیاً خفیہ یا اعلانیہ اسے معاف کر دے، اور اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا رستہ بنا دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمیں الہ العالمین جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، اور اپنی رحمت اور قناعت اور فضل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع رہے گا ناظرین گرامی وہ ہوگا صبر اور تقویٰ۔ روزہ نصف صبر ہے، حدیث کا حوالہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا پروگرام کے ابتدا میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خطیب داتا دربار ہیں، اور آپ بھی کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور تقویٰ اور صبر، حضرت صبر بھی اور تقویٰ بھی دونوں، صبر اس لیے کہ نسبتاً اردو میں ہم سمجھتے بھی ہیں، تقویٰ کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ تقویٰ ہے کیا، تقوی کی ڈیفینیشن کس طریقے سے ہم اختیار کریں تاکہ پورے کا پورا جیسے اسلام میں داخل ہوتے ہیں پورے کا پورا ہم تقویٰ کو اختیار کر سکیں۔ جی، صبر اور تقویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، قرآن پاک کے دونوں مستقل موضوع ہیں۔ تقویٰ جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تقویٰ کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ ٹھیک، تقویٰ کے دو معنی ہیں، ایک بچنا ہے، ایک ڈرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بچے گا وہی جو ڈرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جب نمازی کو پتہ ہے کہ میرے کپڑے جو ہیں اس کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، ٹھیک، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈرتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی غلیظ چھینٹ، کوئی نجاست میرے دامن پہ نہ لگ جائے۔ اچھا، اس ڈرنے کو آپ محتاط رہنے کے محتاط رہنا، الرٹ رہنا، متوجہ رہنا۔ اچھا، جو ہی وہ احتیاط کرتا ہے، ڈرتا ہے اس بات سے، خوف ہے نا، اندیشہ ہے کسی نقصان کا، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ ڈرتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، پھر جب ڈرتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں ڈرتا، چلا جاتا ہے ایسے ہی لاپرواہی سے، ٹھیک، تو کیا پتا پھر کہاں سے کوئی چھینٹ پڑ جائے، دامن آلودہ ہو جائے، کوئی اس پہ کثافت، کوئی گندگی، کوئی آلودگی لگ جائے، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دامن چونکہ آلودہ تھا تو وہ کوالیفائی نہیں کرتا۔ تقویٰ ایسی چیز ہے جو آپ کے اعمال کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے، اور قرآن نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک معیار فضیلت دنیاوی سٹیٹس اور تمہارا مال دولت اور یہ منصب نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں موضوع تو تقویٰ اور صبر ہے، مگر میں چاہوں گا کہ سب آپ بھی اور آپ بھی عموماً ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ، اور یہ بات درست بھی ہے کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ میں کتنا قریب ہوں اس کے یا کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے نظر آئے نہ آئے کسی کو، وہ تو کرنا چاہیے نا۔ ہمیں خالی یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو بہت نزدیک پاتا ہوں یا میں اللہ کے بہت نزدیک ہوں، اس سے تو صرف کام نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورتی سے تقویٰ کی وضاحت فرمائی ہے۔ میں کہ عوامی سمجھنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں، یہ سوال حضرت علی
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کیا گیا کہ حضور تقویٰ کیا ہے، کہ اگر کوئی کانٹے دار یعنی رستے پہ جانا ہے، اس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور تمہارے لباس کے اس کے الجھنے کا خدشہ ہے کہ اٹک جائے گا، الجھ جائے گا، پھٹ جائے گا، تو تم اپنے دامن کو کیسے سمیٹتے ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ ان کانٹوں سے بچ کر تم سبحان آگے اللہ، چلو۔ سبحان تو اللہ، فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو اسی طرح بچا کے آگے گزر چلنا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی شعرائے زندگی میں گزرتے ہوئے صبح شام وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھتے چلے جانا، یہ سبحان اللہ، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ہی اس فرمان کے نور حاصل کرتے ہوئے کہ جب تم یہ کام کرو گے، یعنی تقویٰ کے حصول کا سبب ایک فرمایا گناہوں سے بچنا، ٹھیک، کہ جب تم گناہوں سے بچو گے تو اس کا نتیجہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا وہ ڈر، اور پھر یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ایک کیفیت حاصل ہوگی اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اور جس طرف آپ بات کو آگے بڑھا کر لے کے کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے، جی جی جی، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بھی آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ تو ہے، لیکن آپ بندوں کے درمیان ہیں، ہاں ہاں، آپ لوگوں کے درمیان ہیں، سبحان اللہ، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سمجھے گی تو وہ آپ کا عمل بتائے گا۔ آپ کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اگر وہ آپ کا عمل ہی اصل میں پروف کرے گا کہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ کتنا ہے۔ کیا کہنا، مشکات نبوت سے سبحان ملے گا۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ صبر اور تقویٰ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے، اور علماء حضرات جو ہیں وہ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم نے تقویٰ کے مفہوم پر بات کی، پھر تقویٰ کے درجات پر بات کی، اور ورا دونوں حضرات نے فرمایا کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے تقویٰ کا، وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس پر روشنی ڈال دیجیے آپ بھی، پھر مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا۔ مگر وہ جو واقعہ میں نے بچارا تھا کہ جی، ناظرین تک پہنچے، صبر و شکر اور تقویٰ کے حوالے سے بڑا ہی رہنما قسم کا یہ مکالمہ ہے۔ اصل میں دونوں ہی اپنے وقت کے امام اور منتہی ہیں، عرفاء کے امام ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بنیادی طور پہ تو بلخ سے تھے، بغداد شریف میں رہے، باہم ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے عرفاء کا مکالمہ کیا، سبحان اللہ، ہم حال احوال آپس میں پوچھتے ہیں تو دنیا کے مسائل ڈسکس کر، کیا حال ہے؟ امام جعفر صادق نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ کہا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میاں یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مل جائے تو یہ تو مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ ان کا یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہائے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارا یہ حال ہے کہ اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، سبحان اللہ، تقسیم کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ہے نقطہ سمجھنے والا، یہی وجہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے عہد میں دیکھیں، اور اس کے بعد بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں جو سیانے اور سمجھدار لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی ذمہ داری دینا چاہیں وہ اس سے بھاگتے ہیں، جی ہاں، وہ شکر کرتے ہیں کہ نہ ذمہ داری ملی، جتنا ہلکا ہو دنیا میں معاملہ، بچ گئے، احتساب سے بچ گئے، ثم لتسألن یومئذ عن اور النعیم۔ جتنا جمع کر رہے ہیں، جتنی ذمہ ہر داری ہے نعمت اتنا ہی کے بارے میں حساب آپ دینا سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، آپ کا احتساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب تقویٰ اور ورع کے حوالے سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی عہد کی شخصیت ہیں، تابعین و تبع تابعین کا دور ہے۔ ایک جنازے میں گئے، دیوار کا سایہ تھا، سب لوگ وہاں چلے گئے، یہ دھوپ میں کھڑے رہے، اور کہا حضرت آپ بھی آ جائیے، چھاؤں ہے، سایہ ہے۔ فرمایا نہیں آپ لوگ وہاں رہیں، میں ادھر دھوپ میں ٹھیک ہوں۔ کہا جی آ جائیں، اصرار کیا، تو فرمایا کہ جو صاحب خانہ ہے جس کے گھر کی یہ دیوار ہے یہ میرا مقروض ہے، تو میں نہیں چاہتا اس کے گھر کے دیوار کا سایہ لے کے اس سے فائدہ اٹھا لوں، سبحان اللہ، کہیں سود میں نہ آ جائے۔ اللہ تقویٰ اس درجے کا تھا۔ اللہ۔ اور امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بی بی آئی، ایک خاتون، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں اس چرخے پہ سوت کاٹ رہی تھی تو کچھ سرکاری مشلیں گزریں، میں تو اپنے دیے کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی، کچھ سرکاری سواریاں گزریں تو ان کے ساتھ وہ سرکاری مشلیں اور وہ جو لیمپ وغیرہ تھے وہ بھی تھے،
تو کچھ میرے چرخے کا سوت اس لائٹ میں بھی کٹ گیا ہے سبحان اللہ، جس نے میرے چراغ کی روشنی کو بڑھا دیا ہے، اور کچھ سوت اس چرخے سے اس روشنی میں کٹ گیا ہے، تو کیا وہ سوت میرے لیے حلال اور جائز؟ سبحان اللہ، تو سیدنا امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد کانپ گیا اور حیرت سے پوچھا کہ بی بی تم کون ہو؟ حیران ہو گئے اور کہا میں اس کا جواب دینے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، کہ اتنے بڑے لیول کا سوال ہے، یہ ہے ورع۔ کیا کہنا، تو ساتھ کہا کہ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا صحیح جواب دینے کا حق بشر حافی رکھتا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے جا کے پوچھو۔ یہ ہے ورع، کیا کہنا، ورع یہ ہے۔ اور یہ انسان تھے، یہ اولیاء تھے، یہ اس امت کے افراد تھے جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کر کے دکھائے، اس کا مطلب ہے تو ہم بھی کر کیا جا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد آ گیا کہ اپنی اہلیہ کو آپ نے جو بیت المال کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشبو آئی تھی وہ تولنے سے منع فرما دی، حالانکہ صرف تولنا تھا، تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں تو کہ اس میں سے کچھ رکھ لیا، تصور ہی نہیں ہے، تو صرف تولنے سے منع کر دیا کہ اگر لگی رہ گئی تو وہ ہمارے حصے میں، وہ ہمارے حصے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے راشن کم کروا دیا، کم کروا دیا تھا، بیت المال کے خازن کو کہہ کہ جب حلوہ گھر میں سویٹ ڈش پک گیا تو بنی انہوں نے کہا کہ کیسے، تو بی بی سے پوچھا، کہا جی میں بچا لیتی ہوں اتنا، تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم میں بھی ہمارا کام، تو یہ ہے مقام ورع، یہ ہے مقام ورع۔ یعنی اگر اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کر دیں جو تفصیل حضرت نے بیان فرمائی، تو یہ ہے کہ جو چیزیں صریح گناہ ہیں، ٹھیک، بالکل کلیئر، ان سے بچنے کا نام تقویٰ۔ ٹھیک ہو گیا، اور چیزیں شک میں ڈالتی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، اور جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، مشکوک ہیں، ہاں کیا اچھی بات کی، ان سے بھی بچ جانے کا نام سبحان اللہ، یہ ورع ہے۔ سبحان اور اللہ، صبر اور شکر میں یہ بڑی عمدہ بات فرمائی آپ نے، بڑی عمدہ بات، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، کیا عمدہ بات اور کلیریفائی کریں تو یوں ہوگا کہ جو چیزیں صراحتاً گناہ ہیں، جی وہ تو بالکل، ان سے بچے تو تقویٰ ہے۔ آپ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو پھر دو سوالات آخری سیگمنٹ میں دونوں علماء کرام کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ورع کا جو درجہ ہو گیا یقیناً یہ بہت اہم ہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں کس طریقے سے ہم ہر معاملے کو لے کر تقویٰ جو ہے اختیار کر سکتے ہیں اور کیسے آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بڑا واضح ہدایت آئی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، تو کیا ہر عبادت روزے کے حوالے سے بھی، نماز کے حوالے سے بھی، دیگر عبادتوں کے حوالے سے بھی اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے، یا یہ ہے کہ جب ہم نے کسی عبادت کو پوری طریقے سے کر لیا تو وہ مکمل ہو گئی اور پہنچ گئی؟ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ عام آدمی حضرت، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دونوں حضرات کے، کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے، جیسے قربانی کی عبادت کے بارے میں ہے کہ تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، کیا ہر عبادت کے بارے میں ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو اسی آیت کے اندر اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اور ان کی کھالیں نہیں جاتی، گوشت تو تم خود ہی کھاتے ہو، قربانی کرتے ہو اور گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ تمہارے دلوں کی حالت ہے، دلوں کا تقویٰ جسے کہا گیا ہے، وہ کس کیفیت میں قربانی کی گئی ہے، اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا، نیت کیا تھی، اللہ کی بارگاہ میں تو وہ پیش ہوگا اور اسی پہ نتیجہ مترتب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دین کی بنیاد ہمیں دے دی گئی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو اجر اس کے عمل کی کوانٹٹی کے مطابق نہیں ملے گا، بلکہ اس کی نیت کی کوالٹی اور کیفیت کے مطابق ملے گا۔ اصول یہاں یہ دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں اگر یہ کھل جائے تو پھر تقویٰ کی اہمیت آپ پر اور واضح ہو جائے گی کہ تقویٰ کتنی ضروری چیز ہے، کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس کے بغیر آپ کے سارے کیے کرائے اعمال بھی رسک ہیں، بالکل ایسے کیا بھی ہے، پریکٹس بھی کی ہے، مشق بھی کی ہے اور ایفرٹ بھی کی ہے، اس پہ انرجی بھی لگی ہے، لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیے، حالانکہ اتنی سختی آئی کہ اگر تم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکتے تو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی بلا شبہ ایسا فرما دیا گیا نا کہ جو بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے فرما دیا گیا
اور صاحب کشف المعجوب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جو عوام کا روزہ ہے وہ صرف اپنے منہ کو کھانے پینے سے اور اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھنا، یہ عوام کا روزہ ہے۔ جو خواص کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ، وہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو، یہ ہیں تقویٰ کے عملی مظاہر۔ سبحان اللہ، نہ برا دیکھے نہ برا کہ سنے، آپ کی زبان سے غیبت نہ ہو رہی ہو، جھوٹ نہ ہو رہا ہو، آپ کے کانوں میں کوئی غلط لہو و لعب، کوئی گناہ کی بات، آپ کی آنکھ کہیں حد سے تجاوز نہ کر رہی ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں۔ اب یہ دوسرا سٹیپ، ہر اللہ آپ کے جواب میں آپ کے پاس ہو کہ میں یہ اب آپ کا روزہ جو ہے خواص کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں خص الخواص، جو تیسرا ہائیسٹ سٹیج ہے روزے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو گناہ کی خواہش ہے وہ بھی پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور روزہ آپ کو یہاں تک تو لے جاتا ہے، لعلکم تتقون، روزے کی پریکٹس کے اندر یہ انرجی موجود ہے اور یہ کیفیت موجود ہے کہ وہ آپ کو تقویٰ کے یہ تینوں مدارج و مراحل طے کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس ڈسپلن کو فالو کریں۔ اگر آپ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے کہیں کہ ہمیں تو تقویٰ ملا نہیں، تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آپ حصی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈسپلن کو جب تک فالو نہیں کرتے، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آپ کو نہیں ملتے۔ ریڈ سگنل پہ آپ بریک نہیں لگاتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا، خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی ایکسیڈنٹ یا نقصان ہو گیا تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس کا نتیجہ بطور تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ اور اس ایک مہینے کا جو پیکج رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس میں آپ پختہ ہو جائیں گے تو خود بخود باقی سارا سال اسی کیفیت میں گزرنے لگ جائے گا۔ کیا کہنا داتا صاحب کو ذکر آ گیا؟ جی سبحان اللہ جی، ان کے ذکر کے بغیر تو بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما، تو میں جو حضرت نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ بات فرما دی، اور میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑھا دوں، ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، بعض لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس نیت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ یعنی جیسا کہ بھئی گوشت نہیں پہنچتا، ہمارے دل کی کیفیت، اور بعض کہتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر نماز دل کی ہے جی، ہماری کئی بہنیں بیٹی، پردہ تو آنکھ کا ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، جو کہتے ہیں جناب مطلب ہے کہ نماز تو دل کی ہے وغیرہ ذالک۔ اور دوسری طرف وہ نظریہ ہے کہ جن کا پورا فوکس اس پر ہے کہ بس عمل کر دیا ہے، نیت کی پرواہ نہیں کرتے۔ بڑی عمدہ بات کی آپ، بڑی عمدہ، نیت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا عمل اس نیت کی درستگی کے بغیر صرف اس عمل پر ہے۔ جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ٹھیک رکھو۔ سبحان اللہ، نیت سے شروع کرو، سبحان اللہ، نیت کی درستگی سے شروع کرو اور عمل کی درستگی پہ ختم کرو۔ سبحان اللہ۔ جب ان دونوں چیزوں کو لے کر چلو گے تو یقیناً اس کا رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ تقویٰ کی صورت میں ملے گا۔ اور اعمال مختلف طرح کے ہیں، اعمال مختلف طرح کے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جو بالکل بدنی ہیں، جو انسان کی کیفیت اس کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، بعض اعمال جو ہیں وہ مالی، اور بعض اعمال صدقات و خیرات کی صورت میں ہیں۔ تو اعمال کسی بھی قسم کے ہوں، جو وہ عمل کرے گا نا، جتنے معاملات ہیں زندگی میں جس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر معاملے میں تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چاہے دینی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، خلق کے ساتھ معاملات ہیں، سڑک پہ جیسے حضرت نے فرمایا، مطلب میں اگر غلط نہیں سمجھا تو اس کا مطلب اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل، تو آپ نے تقویٰ خود پہ ظلم کر رہے ہیں، چانس پہ ہے نا جی۔ اس میں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اشارہ توڑا ہے جی تو آپ چانس پہ چلے گئے، رسک پہ ہو گئے، رسک پہ ہو گیا، اور دوسرے کو بھی رسک پہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے فالو کیا ہے تو پھر آپ خود بھی محفوظ ہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، یہ اصل سمجھنے کی بات۔ اور اس میں تیسری چیز مفتی صاحب جو اخلاص کی چاشنی ہے، اگر وہ آ جائے تو پورا پیکج مکمل ہو، کیونکہ ہماری شریعت 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل، اخلاص۔ کیا کہنا؟ اگر آپ علم اور عمل کو بغیر اخلاص کے لیے پھر رہے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی شرط قبولیت کی رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، دعا فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انزل علينا الرحمة والبركة والمغفرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مولا کریم ہم سب کے اس رمضان شریف کی حاضری کو، اس روزے افطاری سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تیری توفیق سے مولا کریم جو روزے مسلمان رکھتے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں، پروردگار عالمین اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، روزے کی روحانیت اس کے انوار و تجلیات سے ہمیں فیضیاب فرما، سحر و افطار کی برکتوں سے مولا کریم ہمیں فیضیاب فرما، اور روزے کی جو منزل تقوی ہے مولا وہ ہمیں نصیب فرما، روزے کی فیض و برکات نصیب فرما، صبر کی کیفیات اور فیوزات نصیب فرما، اس کے وسیلے سے مولا ہمیں اپنی معیت اور اپنا قرب نصیب فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں صاحب خیر بنا اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو خیر عطا فرما، امت مسلمہ کو خیر عطا فرما، خیر کے تمام مظاہر اور تمام مدارج ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار عالمین ہماری زندگی کے ہر پہلو کو خیر الناس من ینفع الناس کا مظہر بنا۔ پروردگار اس ٹرانسمیشن کو قبول فرما، ان ایفرٹس کو قبول فرما، یہ جو کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں سحر و افطار کی شکل میں، اور جہاں جہاں پروردگار عالمین جس رنگ اور جس انداز سے خالص ماحول کے اندر قرآن و سنت کے رنگ میں رنگ کے مولا کریم یہ سحر و افطار کا میسج پیش کیا جا رہا ہے مولا، اس میں برکتیں عطا فرما، جو احباب اس کے لیے کاوشیں فرما رہے ہیں ان کو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرما، جو خیر کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، جو مفتاح الخیر بن رہے ہیں مولا انہیں اپنے شہ نشان اجر عطا فرما، اس کے کارپردازان کو، منتظمین کو، منصرمین کو، ہم سب جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، پوری ٹیم جس انداز سے مولا اس کا سبب اور باعث بن رہی ہے، اپنے شہ نشان اجر اور برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم افطار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو مولا کریم ہم روزے رکھیں ان کو قبول فرما، پروردگار ان کو قبول فرما کہ آئندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، ہمارے رزق حلال میں وسعت و فراخیاں عطا فرما، ہماری معیشت کو فراخ فرما، قرآن کی رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، پروردگار اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس کی حرمت کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی وابستگی عطا فرما، آقا کریم علیہ السلام کے دسترخوان کرم کی بھیک عطا فرما، اپنے محبوبوں کی محبت، اپنے پیاروں کا پیار اور اپنے دوست سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین
نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف یعنی کہ ہوتے ہیں مختلف جو مقدس آیات ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو اسکالر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم چونکہ اسکالر ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں تو ہم وظائف کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ ہم بات کریں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد پانے کے لیے وظائف اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے اور عملی طور پہ کیا کیا کچھ انسان کو اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے اس دونوں معاملات کو جو ہے ان پر بات ہوتی ہے ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آمدید جیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اچھا جیلانی صاحب اب یہ فرمائیے کہ مختلف اس پہ ہم بات کرتے رہے پہلے ہمارے ساتھ جو عالم ہوتے تھے مجددی صاحب آج ہم یہ چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ کہ خاص جو مسئلہ ہے سوسائٹی میں وہ ہے رشتوں کا نہ ہونا یا تاخیر سے ہونا اور آپ سے بہتر کون آگاہ ہے کہ اسلام میں اس حوالے سے بڑی واضح ہدایات ہیں کہ بھئی جیسے ہی بلوغت میں داخل ہوتا ہے انسان جو ہے یا بلوغت آتی ہے فوری طور پہ جسے کہیے کہ آپ اس کی شادی کا اور اس کے گھر بسانے کا انتظام کیا جائے اب معاشی پریشر بہت زیادہ ہے دیگر معاملات ہیں برادری ازم کے معاملات ہیں آپ بعض اوقات رشتے اس لیے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ 100 مسائل ہیں ہمارے یہاں سب سے پہلے تو میں ایک تو چاہوں گا کہ وظائف کی طرف ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں پہلے بتائیے کہ دین اسلام عملی طور پہ کیا اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا اور اس کو اگر عالمگیر مسئلہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ٹھیک کہ رشتوں کی بندش کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی رشتے نہیں آ رہے شادیاں نہیں ہو رہی یا ہو کے ختم ہو گئی طلاق ہو گئی بہت سی چیزیں اس میں ہیں جب اس میں غور کرتے ہیں نا تو اس میں 99% ہماری اپنی ٹھیک ہے جو کہنا چاہیے کہ غلطی ہے
اب اس میں کیا ہے دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے بزرگ بیٹھتے تھے اور رشتے طے کر دیا کرتے تھے، لڑکا اور لڑکی دونوں دیکھے والے ہوتے تھے، لڑکے کا کردار اور اس کی عادات اطوار سب کچھ دیکھے والے ہوتے، انہوں نے طے کر دیا، شادی ہو گئی، اچھا بیچ میں اگر کوئی رنجش ہوئی تو بزرگوں نے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرا دیا، طلاق تک دونوں کو سمجھا دیتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اچھا اور اگر طلاق تک نوبت پہنچ گئی تو پھر بھی لڑکا جو تھا وہ ذرا سا سوچتا تھا کہ یہ کرنے سے کیا رد عمل ہوگا، چونکہ بزرگ جو تھے وہ بیچ میں ہوتے تھے، خاندان میں بدنامی، یہ ساری چیزیں۔ تو اب کیا ہوا کہ قدریں بدل گئی معاشرے کی، اب بالکل نئی چیز آ گئی۔ اچھا جو لڑکے والے تھے وہ خاندان سے باہر نکل گئے، خاندان کی لڑکیاں بیٹھی رہ گئیں، انہوں نے باہر۔ اچھا لیکن حضرت یہ اسلامی فلسفے میں تو خاندان سے باہر نکل کر رشتہ کرنے کو یعنی کہ کہاں سے مراد ہے کہ پسند تو فرمایا گیا وہ اس کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مطلب یہ منع ہے اور انہوں نے کیا، ایسا نہیں ہے، مطلب ایسا ہوتا تھا جو قریبی تھے اگر وہ وہاں ہو جاتا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا اس میں بعض وجوہات کی بنا پر ایسا ہوا، اگر دل میں آپس میں رنجشیں ہیں، گنجائش نہیں ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا بعض جگہ جہیز کا مسئلہ آ گیا، بعض برادریوں میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جب تک اتنا جہیز نہ ہو یا ایک فلیٹ نہ ہو وہ بھی پورا فرنش ہو اور اس میں ہر چیز موجود ہو، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہو، تب جا کے شادی ہو۔ اچھا والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ فلیٹ خرید سکیں، آپ دیکھتے ہیں قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں، مہنگائی ہے، روزگار نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لڑکیاں بیٹھی رہ گئی۔ اچھا پھر مسئلہ لڑکیوں کا نہیں لڑکوں کا بھی تو ہے نا، لڑکیوں کا بھی ایشو یہ رہا، ایک تو ایشو یہ بھی تو رہا نا کہ جب تک ایک آئیڈیل لڑکا جو ہے وہ نہیں ملے گا، اب آئیڈیل جو ہے وہ جسے کہیے کہ فلمی ستارے جو ہیں وہ صرف ہمارے آئیڈیل ہیں، ان میں بھی ان کی بھی بڑی توقیر ہے، بڑی عزت ہے اپنی جگہ، اپنا کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس طریقے کا تو مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اس کی میں وضاحت کر دوں، اصل میں کیا ہے کہ اس سے بالکل مماثلت رکھتا ہوا کہاں سے بھائی لے کے آیا، لڑکے لڑکیاں جو ہے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بناتے ہیں، اس طرح کا ہوگا تو کریں گے۔ اچھا اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہوتی ہے نا، اب اس میں کیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت ہے تو کر لینا چاہیے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی سر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ تو لارجر دین لائف مصنوعی دنیا ہے، وہ مصنوعی بال بنے ہوئے ہیں، مصنوعی لائٹ ہے، اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کی چیز۔ اگر آپ اپنی حقیقی زندگی میں آپ لانا چاہیں تو کیسے ہوگا؟ اچھا اس میں ایک چیز اور ہے جو بڑی قابل غور ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو یاد رکھیں، لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں اس میں کیا ہے کہ جو رشتے آتے ہیں اور صحیح ہے، یعنی اصل تو شرافت دیکھنی چاہیے، خاندانی رفتار یہ ساری، اور اس کو منع کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی ایک بالکل وہ ناشکری جب ہوتی ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ انتظار کرتے رہتے، پھر ویسا بھی آپ کو دوبارہ نہیں ملتا۔ یہ بھی اس میں ایک وجہ، درست کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی اب تک کی جو گفتگو کا لب لباب آپ کی جو ہم سمجھ پائے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کردار دیکھنا چاہیے لڑکے کا یا بچی کا، کردار اگر اچھا ہے تو پھر آج جو کہ گفتگو میں نہیں آیا مگر تو اس کا مطلب ہے کہ رزق اور یہ چیزیں جو ہے کردار ہو اور بہرحال اپنا اس کے اندر ہاتھ میں کوئی ہنر ہو، جب آغاز کیا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ برکت پھر ڈالے گا معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چاہوں گا جب واپس آئیں تو پھر ہم ذرا اس حوالے سے جو وظائف اور جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ فرما دیجئے گا اور اس پہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی واپسی پہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے اور تقریباً ہر گھر یا ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے اور اس پر بڑی عمدہ گفتگو فرمائی اشرف جیلانی صاحب نے، یہیں سے آغاز کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب سے واپس آ کر دوبارہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کے حوالے سے، لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے جو رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے رشتے ملنے میں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور حضرت کی گفتگو کا جو پہلا جو سیگمنٹ تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ایک تو کردار دیکھنا چاہیے سارے معاملے میں، دوسرے ہم خود بہت زیادہ آئیڈیلزم
کے چکر میں رہتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات اچھے رشتے جو ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس ناشکری کے نتیجے میں وہ ایک اچھا رشتہ جو ہے وہ بھی دوبارہ جو ہے بعض اوقات وہ انسان کو نہیں نصیب ہو پاتا۔ جی حضرت اس پہ آپ کچھ کہہ رہے تھے آخر میں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سرکار نے فرمایا کہ عورت کا انتخاب 4 بنیاد پر، جی 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 جی، لحسبہا، لمالہا، لجمالہا، لدینہا، جی ہاں، اس کے حسب نسب کی بنیاد پر، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کی دینداری کی بنیاد۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے افضل، ہاں، اس کی دینداری کو اہمیت دو، یہی افضل۔ سبحان اللہ، اور یہی چیز ہم نہیں کرتے، سبحان اللہ، یہی چیز ہم نہیں کرتے، باقی سب کرتے ہیں، باقی سب کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی مال کی طلب کرتا ہے کہ اگر اتنا مال ملے گا تب ہم شادی کریں گے، کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے اور کوئی حسب نسب۔ حالانکہ جب آپ شریک حیات کے انتخاب پہ جا رہے ہیں تو بھئی کوئی تجارت تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی منافع نفع سود و زیاں کا یہاں کیا تذکرہ، یہ تو ایک ایسا رشتہ بننے جا رہا ہوتا ہے جس نے ساری زندگی راحت پہنچانی ہے ایک دوسرے کو۔ پھر سرکار نے مزید وضاحت فرمائی کہ دیکھیں مال تباہ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، حسن و جمال بھی ایک زوال ہے، ظاہر اس کو کچھ عرصے کی کہانی ہر کمال راز زوال ہے، اس کو بھی زوال، اور وہ جو ہے دینداری یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست بات۔ تو فرمایا اس کو فوقیت دو، بالکل درست فرمایا۔ اور اگر اس کو ہم فوقیت دیں تو پھر سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ اب حضرت یہ فرمائیے کہ یہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے، لڑکی والے بھی کر رہے ہیں، لڑکے والے بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب پھر کس طریقے سے باری تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس سے مدد مانگی جائے، جو وظائف ہیں ان کی طرف کیسے؟ جی ہاں، اس میں بس ایک بات کہہ کے پھر میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود یہ طے کر لیں، یعنی جن برادریوں میں یا جن چیزوں میں یہ ہے کہ فلیٹ ملے یا فلاں چیز ملے، وہ خود اسٹینڈ لیں کہ ہم نہیں لیں گے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کتنے رشتے جو ہیں اسی طرح، سبحان اللہ، بڑی عمدہ بات یہ چیز ہے کہ ہم جب تک خود نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ وہ لازم بات، آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایک چین ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا معاشرے میں۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کے لیے بزرگان دین نے ایک بہت بہترین وظیفہ بتایا، یا لطیفو یا ودودو۔ ٹھیک ہے، یا لطیفو یا ودودو، یہ دو اس میں پاک، اس کو ملا کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ 1100 مرتبہ بعد نماز فجر، ٹھیک ہے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ ٹھیک ہے۔ ظاہر درود شریف کے بغیر تو کوئی وظیفہ مکمل ہی نہیں۔ دوسرے اس میں جو شرط ہے وہ نماز، اور وہ ہر وظیفے میں نماز سے، اکثر یہ دیکھا گیا کہ وظائف مسلسل پڑھے جا رہے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی، اور اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے کلام میں تو اثر ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں ہاں۔ دوسرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے جی۔ ہاں، یہ ہے تو ہم پورے اعتقاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس پہ توکل بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ یہ کام انشاءاللہ کرے گا تو انشاءاللہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور توکل کا تو بنیادی ماخذ ہی یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، مگر اس کے سارے اسباب جو ہے وہ آپ پورے مکمل کرنے کے بعد، ساری ضرورت جو اس کے تقاضے ہیں مکمل کرنے کے بعد۔ اچھا، دوسری ایک بات اور ہے کہ اس کی مقدار ہے 40 دن۔ ٹھیک ہے۔ اگر 40 دن میں مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہو تو اس کو مزید 40 دن پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے کوئی بھی صورت ایسی پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، کہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب رشتے کی طرف جائیں تو پھر کردار کو فوقیت دیں اور نیک نیتی سے دینداری کو فوقیت دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہم نہ مال دیکھیں کہ بھئی دولت ملے تب ہم کریں، نہ اس کے حسن و جمال دیکھیں، نہ کوئی اور چیز کہ کوئی بہت بڑا خاندان ہمیں مل جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کا پرابلم آ جاتا ہے کہ جی ہم ہائی فائی، جی ہاں، جی ہاں، درست، اس میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ایک ہی آدمی گھر کو ہے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ اسی کو طریقے سے سنبھالے، اس قدر ذمہ داریاں ہیں آج کل۔ کہا ہے نا مسنا و سلاس، جی جی جی، ہاں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مگر تم، ہاں، اور ہم جانتے ہیں کہ تم، تو اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی، اور عدل تو ظاہر ہے کیسے، اور یہ بھی تو ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں کر سکو، جی یہ ہے نا آخر اس کے بعد نہیں، اس میں نہیں ہے، وہ الگ ہے، ایک اور جگہ ہے، ایک اور جگہ، تو یہ وجہ ہے۔ تو اس میں یہ کہ جب عدل نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ٹھیک ہے، اور عدل تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی کرے وہ کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، ہر چیز میں بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو طے یہ ہوا کہ مجھے بہرحال اس سے گریز کرنا ہے۔ جی، آپ کو تو فی الحال تو کرنے، لیکن بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، آپ سے بڑی ہمیشہ پہلے بھی جب آپ خیر و عافیت کے سیگمنٹ میں بھی تشریف لاتے ہیں تو بہت رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ شفقت فرماتے ہیں، بہت بہت محبت۔ ناظرین گرامی، کل جب انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ تحفہ خیر میں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو پھر اسی مرحلے کا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، اس سے آگے ہم بعد میں چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جو کاروبار کی بندش ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے رکاوٹ میں، کہ رشتوں کی رکاوٹ میں، خاص طور پہ لڑکوں کے حوالے سے، کہ بہت محنتی ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، باہنر
پارٹنر ہوتے ہیں مگر کسی وجہ سے رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات رستہ نہیں بن رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، تمام اسباب موجود ہیں لیکن رستہ نہیں بن رہا، جاب نہیں مل رہی، کاروبار میں فراوانی نہیں ہو رہی. اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب سے خاص طور پہ، چونکہ یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، رشتوں میں رکاوٹ کا یہ بھی ایک باعث بنتا ہے، اور ادروائز بھی انسان بے شمار مسائل کا اس کی وجہ سے شکار ہوتا ہے. اور بار بار آپ دیکھیے کہ رزق کی فراوانی کے حوالے سے تو بہت دین اسلام جو ہے اس حوالے سے بڑی رہنمائی بھی کرتا ہے. اور دین اسلام کا بنیادی جو فلسفہ اگر آپ دیکھیں ناظرین گرامی تو وہ ہے ہی یہی کہ معاشرے میں ایک مساوی تقسیم جو ہے وہ دولت کی ہو. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو وافر مقدار میں رزق جو ہے اور آسانی جو ہے وہ دستیاب ہو. بہرحال اس پہ ہم کل بات کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے. ایک مرتبہ پھر حضرت آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اللہ حافظ.